السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ اللہ کا احسان. کون جی؟ جی میں لاہور سے ڈاکٹر ارم بول رہی ہوں. جی ڈاکٹر ارم کیا کہنا چاہیں گے؟ ایکچولی آف ٹاپک سے تھوڑا سا آپ کا آج جی 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 ہدایت قرآن. جی 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 میں اس کے تھوڑا سا آف دا ٹاپک آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں. جی جی ضرور ڈاکٹر صاحب. بہت بڑے اسکالر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ. جی ضرور پوچھیے. ان سے کہیں گے کہ جو اٹھتے بیٹھتے بہت افضل دعائیں ہیں وہ ہمیں کچھ بتائیں رمضان کے مہینے کے لیے. اور ڈاکٹر عیسیٰ کائنڈلی ایک پورا ٹاپک روزے پہ بھی رکھیے. ضرور ضرور. اس پہ چھوڑنے کے جو لوگ چھوڑنے چاہیں فدیے کا اسپیشلی وہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تھینک یو. ویلکم جی ویلکم جی ویلکم جی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. میں تو ہمیشہ اپنے پروگراموں میں کہتا ہوں کہ سوال اگر انر سائڈ پہ رکھا ہوا ہے نہ رکھیں, باہر نکالیں. ہم کبھی مائنڈ نہیں کرتے ہیں آپ کا الٹا ہو سیدھا سوال ہو, اس لیے کہ علماء دین کو بلانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ سوال پوچھیں اور سوال پوچھنے سے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. علامہ صاحب ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے ہمیں, بریک کے بعد آپ نے اسکالر کا سوال جواب دینا ہے. ناظرین لوٹتے ہیں انشاءاللہ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہمارے ایک کالر ڈاکٹر ارم کا سوال تھا لاہور سے. علامہ صاحب ڈاکٹر صاحبہ نے پوچھا کہ کوئی ایسی دعائیں بھی بتائیں جو رمضان میں خاص طور پر پڑھی جائیں, اور پھر اس کالر کے جواب کے بعد یہ بھی ہمیں بتائیں کہ قرآن کا امپیکٹ جو ہے وہ ہماری ذات پر کیوں نہیں آ رہا, ہماری شخصیتوں پر کیوں نہیں آ رہا. سب سے پہلے تو میں آپ کے اس جملے کی طرف جاؤں گا جس پر آپ نے بریک سے پہلے اپنی گفتگو کا اختتام کیا کہ انسان کے انر میں جو سوال ہوتا ہے ہمارے یہاں ڈرایا جاتا ہے, نہیں یہ نہیں پوچھو, یہ نہیں پوچھو, یہ گناہ ملے گا, یہ نہ پوچھو, یہ نہ پوچھو. تو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جو انر میں سوال ہے وہ باہر نکالیے. نہیں وہ اکثر پتہ ہے علامہ صاحب, لوگ کوئی ایسا سوال بھی کر لیتے ہیں نا تو کچھ دیندار لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شیطانی سوال کر لیا, وہ بیچارے ڈر جاتے ہیں. اور ڈر جاتے ہیں. مطلب قرآن تو کہتا ہے نا ادعوا الی سبیل والحکمہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. شرط نہیں لگائی اس نے کہ یہ پوچھو یہ نہ پوچھو, جو نہیں جانتے ہو وہ پوچھ لو. تو قانون یہ ہے کہ سوال کو آگے بڑھانا علم ہوتا ہے, روک لینا جہالت ہوتا ہے. اچھا پھر میں ان خاتون کی جو سائلہ ہیں ان کی سوال پہ عرض کروں کہ انہوں نے کہا کچھ دعائیں بتائیں. ایز سچ میں اسپیشلی کوئی دعا تو بتانا مناسب نہیں ہوگا کیونکہ اس سلسلے میں وہ دعاؤں کی کتابیں دیکھیں, مختلف مواقع پہ مختلف دعائیں. ٹھیک ہے. البتہ ایک وظیفہ میں ضرور بیان کر دیتا ہوں جو ان کے لیے خیر و برکت کا باعث بنے گا رمضان سب کے لیے, کہ یہ اپنی گفتگو اور کا ابتدا اور اختتام اور اپنی ہر موومنٹ کا ابتدا اور اختتام اللہ کے ذکر پر کریں. کیسے؟ جب یہ سیڑھی چڑھیں اللہ اکبر کہیں, اتریں الحمدللہ کہیں, کوئی اچھی خوش خبر ملے شکر للہ کہیں, کسی چیز پر تعجب ہو سبحان اللہ کہیں. اگر اس چیز کو وظیفہ بنا لیں, یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں, تو یہ بھی ان کی زندگی میں بڑی خیر و برکت اور سنت پہ بھی چلنا ہوگا, سنت بھی چل لیں گے, اور ان کی دیکھیں گے کہ کردار میں بھی جو ہے کہ بڑا امپیکٹ اس وظیفے کا ہوگا. دوسرا میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ قرآن ہر گھر میں موجود ہے, لوگ پڑھتے بھی ہیں, لیکن اس کا جو عملی مظاہرہ ہے ہمارے معاشرے میں نہیں ہے, ہمارے کریکٹر میں نہیں ہے. تو کیا ہم لیبل مسلمان ہیں یا ہم سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اب قرآن تب نکلتا ہے جب بیٹی کو رخصت کیا جائے اس کے سر پہ رکھنے کے لیے, یا کسی کا ماں باپ کوئی انتقال کر گیا ہے تب, یا رمضان میں آپ جائیں تو مسجدوں میں جگہ نہیں ملتی, اور اگر رمضان سے ہٹ کر دیکھ لیں, جبکہ ہم نے ابھی آیت کی تلاوت کی کہ ہدی للناس ہے یہ, اور یہ قیامت تک اگر انسان کو, جس انسان کو بھی اللہ نے جتنی زندگی دی ہے, اس کے بغیر تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے. مطلب اس کے پاس ویژن نہیں ہے کہ وہ زندگی کے فیصلے کس طرح کرے. اور میں بحیثیت طالب علم سمجھتا ہوں کہ انسان کو یہ اتنا جان لینا کہ وہ کیوں اس دنیا میں آیا ہے, اسے بھیجا کیوں گیا ہے, اس نے کرنا کیا ہے, اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. میں آپ کی اس بات پہ ایک لطیف جملہ کہوں گا کہ قرآن تو زندوں کے لیے آیا تھا, ہم نے مردوں کو بخشوانے کے لیے اسے مخصوص کر دیا.
اچھا، اب آپ کا یہ سوال بڑا اہم سوال ہے اور یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں، بلکہ غیر مسلم بھی اب یہ سوال کرتے ہیں، انٹرنیٹ پہ آپ جائیں تو پوچھتے ہیں کہ جی آپ کہتے ہیں قرآن معجزہ ہے تو آپ کی زندگیوں میں معجزے کیوں نہیں آ رہے؟ جی دراصل ہم نے جب کوئی چیز، کوئی عبادت کو عادت بنا لی جائے تو وہ عادتاً انجام پاتی ہے، اس کے پیچھے جو فلسفہ ہوتا ہے اور روح ہوتی ہے اس کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا. ہم نے دین کو عادت بنا لیا ہے، عادت بنا لی، اور اس عادت کی وجہ سے ہم اس سب چیزوں کو عادتاً کر رہے ہوتے ہیں، یعنی آٹومیٹک وہ سب چیزیں انجام پا رہی ہوتی ہیں. وہ کیوں کر رہے ہیں، کیا اس کا فلسفہ ہے، اس پہ کتنا، اس کا ہم پر امپیکٹ کتنا ہو رہا ہے، اس طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا. غور و فکر نہیں. ہاں، نماز کا وقت ہو گیا، اب آپ کو عادت پڑ گئی ہے بچپن سے نماز پڑھنے کی، اٹھے اور جا کر چلے گئے. صحیح. اسلام وہ واحد مذہب ہے کہ جس میں جیسے دنیا کے دوسرے مذاہب عبادت جو ہے وہ محض پوجا پاٹ ہے، یعنی ہندو گیا اس نے پوجا کیا، وہ ایک عمل تھا، وہ مکمل ہو گیا. اسلام میں وہ عمل مکمل نہیں ہوتا. عبادت محراب سے نکل کر آپ کے گھروں کی تک آنی چاہیے، یعنی اس کے اثرات جو ہے مصلی سے لے کر آپ کی نجی زندگی تک آئیں گے تو صحیح معنوں میں آپ نے عبادت کی روح کو انجام دیا. ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو، سجدہ ہے. سجدہ کیا ہے؟ ایسی زمین کو پر اپنے سر کو رکھ لیں، لیکن اس کے پیچھے فلسفے پہ غور کریں. اللہ اکبر. جب آپ نے پیشانی خاک پر رکھی اور ناک آپ کی زمین پر رگڑی تو اس کا مطلب ہے خدا اس سجدے کے ذریعے آپ کے اندر کا تکبر توڑنا چاہ رہا ہے. اللہ اکبر. ویسے معاشرے میں علامہ صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، بلکہ اس پر گفتگو کروں گا. کافی دیر سے ایک کالر ہے، اگر آپ کی اجازت ہو. ناظرین ایک کالر ہیں، پوچھتے ہیں کیا سوال کرتے ہیں وہ. السلام علیکم جی. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی. میں علامہ صاحب معاشرے میں دیکھتے ہیں کبھی کوئی دو خاندانوں کے درمیان جب ناراضگی ہوتی ہے تو کوئی بزرگ اپنی پگڑی رکھ دیتا ہے منانے کے لیے، اور جب ایک انسان سر ہی زمین پر رکھ دیتا ہے تو واقعی آپ نے کہا کہ انسان کا تکبر جو ہے اللہ توڑنا چاہ رہا ہے کہ وہ اس کا تکبر ٹوٹے، اس کی انا ٹوٹے اور وہ سپردگی میں آ جائے اللہ کے حضور. لیکن اگر سجدہ کرنے کے بعد بھی گردن کا سریا نہیں ختم ہوتا تو اس کا مطلب اس سجدے سے آپ نے کوئی فائدہ نہیں. اللہ اکبر. السلام علیکم جی. ہیلو. ہلو. اپنی ٹی وی کی آواز کم کر دیجیے گا. جی جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام بھائی. کون اور کہاں سے بات؟ سر میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی میرے بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں سر، ایک مجھے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھنا تھا. جی جی پوچھیے. دوسرا، زکوٰۃ مانا کس کو دینا چاہیے، مانا جس کا پیمانہ کیا ہے مانا؟ زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے؟ ہاں ٹھیک ہے. اور دوسرا سر، وہ ڈاکٹر صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے، جی بالکل بات کریں. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر، حزب اللہ بات کر رہا ہوں میمن. جی جی کیسے ہیں آپ حزب اللہ بھائی؟ سر کیسے حال ہے سر؟ الحمدللہ. طبیعت صحیح ہے سر؟ الحمدللہ اللہ کا. آپ کیسے ہیں؟ ہاں الحمدللہ، دعا ہے سر. کیا پوچھنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے؟ سر ڈاکٹر صاحب سے ایک یہ زکوٰۃ کا ہے سر، دوسرا مانا تراویح کے مانا بارے میں تھوڑا پوچھنا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تب وہ تراویح 8 ہے یا مانا 20 ہے، مانا تھوڑی اس میں کنفیوژن ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. علامہ صاحب زکوٰۃ کا ان کا جو کہنے کا مقصد ہے کس کو دینی چاہیے، کون زیادہ مستحق ہیں. جی جی بالکل. چھوٹی سی بات ہے، زکوٰۃ کے جو مستحق لوگ افراد کہلاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں، ان کی ڈیفینیشن وہ ہے جو سال بھر کا خرچ پرووائڈ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. ان کے لیے یعنی کہ یہ اپنے رشتہ داروں میں اگر ہوں زیادہ رشتہ دار نہیں، بالکل یہ آپ کے یعنی چیریٹی بگن ود ہوم ہوتی ہے، جو پہلے آپ کے سب سے نزدیکی ہیں وہ پہلے حقدار ہیں، پھر اس سے باہر نکلے محلہ پڑوس دیکھیں، پھر محلہ دیکھیں، پھر شہر دیکھیں، پھر ملک دیکھیں. اچھا علامہ صاحب ایک اور بات بھی جو میں چاہوں گا ناظرین کے ساتھ بھی اور میرے بھی علم میں اضافہ ہو کہ سم ٹائم بہت سارے لوگوں کی ایک بڑی اماؤنٹ نکلتی ہے، لاکھوں کی صورت میں نکلتی ہے، تو بجائے کہ وہ 3-3 ہزار روپے کا راشن لے کے جب لوگوں کو ڈلوا دیتے ہیں پھر بیچارے ہر مہینے اگر 2-4 لوگوں کو سیٹ کر دیا جائے، چھوٹا سا کاروبار کھول دیا جائے، کسی کو ریڑا کسی کو کیبن کھول دیا جائے، تو 1-2 سال کے بعد وہ خود صاحب زکوٰۃ بنے. اور میرے خیال میں زکوٰۃ کا فلسفہ بھی ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے، مگر ہمارے یہاں کیوں اس لیے نہیں ہو پاتا کہ یہ کام جو ہے ریاست کے کرنے کے ہوتے ہیں کہ ایسے ادارے بنائے جائیں کہ لوگوں کی زکوٰۃوں کو جمع کر کے اور پھر لوگوں کو سال میں کم از کم 100-150 آدمیوں کو جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیا جائے. اور لوگ تو بینکوں میں پیسے نہیں کٹواتے ہیں، ریاست والے وہ بھی کھا جاتے ہیں. تو یہ ہمارے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. ایک اور سوال تھا تراویح کے حوالے سے ان کا کہ بہرحال یہ تو ایک وہ ہے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں حدیث میں 8 بھی ہے اور حدیث میں تراویح ثابت بھی ہیں، لیکن اللہ کی ایک عبادت ہے. میں تو کہتا ہوں اس کو جتنا کثرت سے کریں. میں اضافہ کروں اگر آپ کی اجازت ہو تو. دین یسر، دین بالکل آسان ہے، اس میں کوئی وہ نہیں، کراہیت نہیں ہے. 8 بھی
برکت ہیں، رحمت ہیں، 20 یہ ایک سنت موقع ہے. یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس کا فرض تو نہیں ہے، لیکن اس کا مقام اتنا ہے کہ اس کو کھو دینا، اس کو جو ہے چھوڑ دینا اس کو صحیح کنٹینیو کرنا چاہیے انسان کو. ایک سر کالر اگر آپ جی. السلام علیکم جی، ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میں ڈاکٹر حسنین رضا بول رہا ہوں جی ایبٹ آباد سے. سر سوال میرا یہ ہے یہ بلگرامی صاحب سے کہ ہدایت قرآن موضوع ہے آپ کا جی. تو دو چیزیں ہیں جو میں پوچھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ قرآن میں ہے کہ ہدی للمتقین جی کہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے. ٹھیک ہے. ایک مقام پہ تو یہ ہوا، دوسری جگہ یہ ہوا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. صحیح. کہ قرآن سے بہت سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا قرآن گمراہ بھی کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. میں ہاں ضرور ویسے میں صرف علامہ صاحب سے ضرور اس کا جواب لوں گا، لیکن جس کا آپ نے ذکر کیا کہ کیا قرآن سے لوگ گمراہ بھی ہوں گے، یہ سورہ بقرہ کی 26 نمبر آیت ہے. اور اتفاق کی بات ہے کہ نیچے والی لائن لوگ پڑھتے نہیں ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں کرتا گمراہ سوائے ان کے جو فاسق ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے. باقی علامہ صاحب آپ رائے دیتے ہیں. نہیں، ہم جو شروع میں گفتگو کی تھی، دراصل میں یہی اسی گفتگو کی طرف جانے والا تھا کہ قاری صاحب نے جو آیت پڑھی تھی ہدی للناس، قرآن ہے ہدایت انسانوں کے لیے. پھر اسی قرآن میں کہا کہ یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے. پھر کہا کہ اس قرآن سے کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور کچھ ہدایت پاتے ہیں. دراصل قرآن تو سارے انسانوں کے لیے آیا اور سب کی ہدایت ہے، مگر ہوتا یہ ہے کہ اس سے ہدایت سے متقین لیتے ہیں. اور باقی افراد جو ہے وہ اپنی ضد، تعصب اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس سے ہدایت لینے کے بجائے اس کی مخالفت کرتے ہیں. اور جب وہ اس کو مخالفانہ انداز میں پڑھتے ہیں تو جتنا پڑھتے ہیں اتنی ان کی گمراہی بڑھتی چلی جاتی ہے. تو اس میں قرآن کا قصور نہیں ہے. اگر وہ اس کو، اب ایک چیز ہے، ایک علم ہوتا ہے، اگر اس سے آپ کوئی اچھی چیز بھی بنا سکتے ہیں، اسے ایٹم بم بھی بنا سکتے ہیں، تو آپ اس کو کسی بھی طرح استعمال کر سکتے ہیں. قرآن تو ہدایت کرتا ہے، مگر جب آپ اسے تعصب اور انکار کے زاویے سے اور یہ طے کر کے کہ میں نے اسے کا انکار کرنا ہے پڑھیں گے، تو یقیناً جتنا آپ پڑھتے چلے جائیں گے اندر کا کفر، اندر کا انکار اور بڑھتا جائے گا، اور جو ہے وہ فسق اور حقیقت ناظرین یہ بھی ہے. اگر آپ غور کریں، دیکھیں میں تو بڑی سمپل سی بات کرتا ہوں کہ قرآن کی تمام آیات 6000 سے جو زیادہ آیات ہیں، یہ ساری ایک ساتھ ایکٹیو نہیں ہوتی اور ساری ایک ساتھ مسلمان کو کرنے کے لیے بھی حکم نہیں دیا گیا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ کو نزلہ ہو اور آپ میڈیکل اسٹور پر چلے جائیں تو آپ اس نزلے کی بیماری کی وجہ سے ساری دوائیاں اپنے گھر نہیں لاتے ہیں کہ کینسر کی بھی، ٹی بی کی بھی ساری دوائیاں، لیکن ان 2000 دوائیوں میں آپ ایک نزلے کی دوائی چنتے ہیں. اسی طرح قرآن کی ہر وہ آیت جب آپ پڑھتے ہیں اور اپنی ذات سے ریلیٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایمان والو شراب نہ پیو، سورہ مائدہ کی 90 میں. اگر یہ بیماری آپ کے ساتھ ہے تو اس آیت کو اٹھائیں، اپنے کریکٹر پہ امپلیمنٹ کر دیں، اللہ شفا کر دے گا. سورہ حجرات 49 کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایمان والے غیبت نہ کیا کرو، یہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. اگر یہ بیماری آپ میں ہے، یہی آیت اٹھا کر اپنے اوپر امپلیمنٹ کر دیں، اللہ اس طرح ایمان والوں کو شفا دیتا ہے. اور پھر یہ مراتب انسان کے اسی طرح بڑھتے ہیں. ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ، دیکھتے ہیں کیا سوال کرتے ہیں. السلام علیکم جی. ہیلو، لائن ڈراپ ہو گئی. ڈاکٹر مدنی صاحب یہ بتائیے کہ بہت سارے ہماری گھروں میں بیٹھی ہوئی بہنیں، بھائی، بچے، یہ جو آپ کی قرأت انہوں نے سنی، سیکھنا چاہیں گے، کون سے ٹپس دینا چاہیں گے ان کو کہ وہ، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں، ہمیں حافظ جو بننا چاہتے ہیں، ہمیں یاد نہیں آتا، یا وہ اس خوبصورت انداز میں قرآن کو پڑھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے آپ کیا رہنمائی کریں گے؟ یہ میں آپ سے پوچھوں گا، لیکن ایک چھوٹا سا ہمیں بریک لینا ہے. ناظرین چھوٹا سا ایک بریک لینا ہے، انشاءاللہ لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں.